بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کو آج ہم ان رشتوں میں ویلکم کرتے ہیں، اور آج کے رشتے جو ہیں یہ 3 رشتے ایک ہی ویڈیو میں آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ 3 رشتے ایک ویڈیو میں دکھانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ آپ ان تینوں رشتوں سے فائدہ حاصل کریں، اور ایک چیز جو ہم نے سن 2026 میں نئی آغاز کی ہے، ایک نیا کام ہم نے شروع کیا ہے 2026 میں، تاکہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے فی سبیل اللہ رشتوں کے لیے جو ہے وہ پریشان نہ ہوں، اور آپ کے بچوں اور بچیوں کے لیے رشتے جو ہے وہ آپ کو مل سکیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک کام کیا ہے، اور اس کام کو لے کر کے ہم آپ کے لیے جو ہے وہ اس ویڈیو کو لے کر کے آئے ہیں۔ سن 2026 میں آپ کو 3 ویڈیو ایک ساتھ ایک چینل پر دکھائی جائیں گی، یعنی ایک ویڈیو میں آپ کو 3 رشتے ہم لوگ دکھائیں گے۔ 3 رشتے جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں گے، اور 3 رشتوں کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت کریں گے۔ آپ اگر اپنے بچوں کے رشتے کو لے کر کے پریشان ہیں، آپ بھی اپنا ایڈ لگوا سکتے ہیں۔ آپ صرف اپنے بچے کی یا بچی کی تصویر جو کہ والدین کی اجازت سے ہو وہ ہمیں ارسال کریں، اور اس میں اپنے بچے یا بچی کی تصویر کے ساتھ اس کا بایو ڈیٹا ہمیں دیں۔ کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں، فی سبیل اللہ رشتے جو ہے اس کے لیے ہم یہاں پر ایڈ آپ کا لگا دیں گے۔ اگر آپ یہ ایڈ لگاتے ہیں اور اس ایڈ کو دیکھ کر لوگ آپ سے رشتے کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کو یاد رکھیے کہ یہ فی سبیل اللہ ادارہ ہے جو کہ رشتوں کے لیے ہے، اور اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی فیس پہلے یا بعد میں ادا نہیں کرنی۔ اللہ کا نام لے کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے 3 رشتے جو ہیں وہ آپ کو ہم پشاور سٹی سے دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ تینوں رشتے پشاور سے ہیں، اور ان میں ایک رشتہ جو ہے وہ ایک مرد کا ہے جس کا نام قاسم شاہ ہے، اور 2 رشتے جو ہیں وہ خاتون کے ہیں۔ پہلی خاتون کا نام زرتاج بیگم ہے، جو کہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ یہ بیسکلی کے پی کے سے رشتے ہیں جو کہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، اور خاص اس کے لیے جو شہر ہے وہ پشاور چنا گیا ہے۔ قاسم شاہ کا رشتہ ہے، زرتاج کا رشتہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو شبنم جان کا رشتہ جو ہے وہ دکھایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر کے آپ کو پہلے رشتے کے بارے میں مکمل معلومات دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو دوسرے رشتے کے بارے میں بتائیں گے، پھر تیسرے رشتے کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں گے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنا ڈیٹا مجھے بھیج سکتے ہیں، اور آپ کا اسی طریقے سے رشتہ یوٹیوب چینل پر لگا دیا جائے گا۔ اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ہم آپ کے بیٹے کا یا بیٹی کا، آپ کے بچے کا رشتہ لگاتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ براہ راست آپ کے بچے کے لیے یا بچی کے لیے رابطہ کر سکیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ زیادہ بہتر رہتا ہے، آپ اگر اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کا حق ہے کہ آپ لڑکے والوں سے بات کریں اور ان کو دیکھیں، اگر آپ کو سمجھ آئے تو چلیں، نہیں سمجھ آئے تو چھوڑ دیں۔ اور اسی طریقے سے بیٹے والے ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے کریں کہ اگر ان کو رشتہ ہوتا ہے سامنے سے تو وہ دیکھیں، اگر لڑکی ان کو سمجھ میں آتی ہے، ان کے مزاج کے مطابق سے ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ چلے، نہیں تو چھوڑ دیں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کو رشتہ کرنا ہوگا آسان۔ نکاح کو آسان بنائیے اور غلط باتوں سے، غلط زندگی سے بچیے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کو پہلے رشتے کا تعارف کراتے ہیں جی۔ زرتاج بیگم نام ہے جی۔ زرتاج بیگم کا تعلق جو ہے وہ کے پی کے پشاور سے ہے، اور اس کی جو ڈیٹیل ہے آپ کو یہاں پر آج کی ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ جن دوستوں کو، بھائیوں کو یہ رشتہ کرنا ہے ان لوگوں کو مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا زرتاج بیگم کے رشتے کو لے کر کے نہ کرنا چاہے۔ تو زرتاج کے بارے میں آپ کو معلومات دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو جان لیجئے کہ زرتاج ایک بیوہ عورت ہے۔
اس کی عمر زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہے اور 2 سال میں اس کا شوہر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں دنیا میں نہیں رہا اور یہ بیوہ ہو گئی ہے۔ اس کے ایک ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ ابھی سال یا 1.5 سال کا رہا ہوگا۔ اس کی شادی زیادہ عرصہ نہیں چلی ہے، اس کی شادی بس 2-2.5 سال ہی چلی ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا۔ 1.5 سال کا ایک بچہ ہے جو کہ اس کی گود میں ہے۔ زرتاج بیگم بیسکلی ایک پٹھان فیملی سے بلونگ کرتی ہے اور اس کی اپنی زبان جو ہے وہ پشتو ہے، لیکن یہ اردو بھی بول لیتی ہے، یہ پنجابی بھی بول لیتی ہے۔ اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی ہے، اور جو میرے دوست بھائی اس رشتے میں اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ زرتاج بیگم کے رشتے کے لیے مجھے پوچھ سکتے ہیں، میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ لوگ اگر زرتاج بیگم کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، رابطے کے لیے نمبر آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا۔ ڈسکرپشن میں میرا نمبر آپ کو ملے گا جس میں آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر براہ راست ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں تو وہ بھی جو ہے وہ میں آپ کو کروا دوں گا، لیکن یاد رکھیے کہ کوشش کیجئے کہ آپ میرے ساتھ رابطہ کیجئے اور پھر میرے سے رابطہ کیجئے۔ یہ نہیں کہ میں آپ سے کوئی اس بات کے لیے کوئی رقم طلب کروں گا، لیکن آپ اس طریقے سے بہت سے فراڈ سے بچ جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ اگر زرتاج بیگم سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں اور آپ اپنے بچے کی شادی جو ہے یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں، یا ایک بچے کی ماں ہے، بیوہ ہو چکی ہے اور پشاور شہر میں ان کی رہائش ہے، پٹھانی ہے، بیسکلی پشتو سپیکنگ ہے، اور جو بھی ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور رابطہ جو ہے وہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر مل جائے گا اور اس نمبر پہ آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو تھوڑی سی میں مزید ڈیٹیل جو ہے وہ زرتاج بیگم کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ زرتاج بیگم کوئی بہت زیادہ لینڈ لاٹ عورت نہیں ہے۔ ان کا جو پشاور میں گھر ہے وہ ہے تو اپنا، لیکن ایک کوئی خاص مکان نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا مکان ہے کہ جو 2.5-3 مرلے جگہ پہ بنا ہوا ایک چھوٹا سا گھر ہے، اور وہ بھی سنگل سٹوری ہے اور شہر کے اندر ہی ہے، لیکن اس کی کوئی اتنی زیادہ مالیت بہرحال مکان کی نہیں ہے۔ جو لوگ بھی زرتاج بیگم کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ زرتاج بیگم کے ساتھ شادی کریں گے اس کے ایک بچے کے سمیت۔ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے جی کہ چاہے پنجابی ہو یا پھر پشتو ہو، یعنی کہ پٹھان ہو، پنجابی ہو یا پٹھان ہو، بس یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی اچھے طریقے سے کما کر دے سکے، گھر بار اپنا ہونا چاہیے، تو یہ اپنی بیٹی جو ہے زرتاج اس کو دے دیں گے۔ اچھی کمائی کرنے والا ہونا چاہیے، 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھلا سکے، گھر بار اپنا ہونا چاہیے۔ ایجوکیشن کوالیفیکیشن کی انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے، اگر آپ کی ایجوکیشن ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن نہیں ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اب یہ رشتہ آپ کو مکمل طور پر میں نے تعارف کروا دیا ہے، اور اس میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ زرتاج بیگم کے رشتے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی قاسم شاہ۔ قاسم شاہ کا تعلق بھی پشاور سے ہے، اور قاسم شاہ پشاور کا رہائشی ہے، لیکن اس کے 2 گھر ہیں۔ ایک گھر اس کا جو ہے وہ پشاور میں ہے اور ایک گھر اس کا راولپنڈی میں ہے۔ قاسم شاہ کا بیسکلی ہوٹل بزنس ہے، اور یہ ہوٹل بزنس سے متعلق ہے۔ ایک اس کا بھائی ہے جو کہ پشاور میں ہوٹل کرتا ہے، اور ایک اس کا بھائی جو ہے وہ راولپنڈی میں ہوٹل کرتا ہے۔ یہ خود بھی ہوٹل بزنس سے وابستہ ہے، اس کا بھی پشاور میں اپنا ہوٹل ہے، اور یہ پشاور میں ہوٹل کے بزنس سے ہی لگا ہوا ہے۔ اس کی ماہانہ انکم کے بارے میں بات کریں تو اچھا کماتا ہے، اچھی انکم ہے، پشاور میں بھی اور راولپنڈی میں بھی، دونوں جگہ پر ان کا جو مکان ہے وہ ان کا اپنا ذاتی مکان ہے، اور دونوں جگہ سے یہ اپنے ذاتی مکان میں رہتے ہیں، کرائے کا کوئی چکر نہیں ہے، ان کا اپنا ذاتی مکان ہے۔ اگر کوئی آپ یہ جاننے میں انٹرسٹ رکھتا ہے کہ واقعی جی ان کی کوئی ماہانہ انکم کے بارے میں آپ ہمیں کوئی تھوڑا بہت بتا دیں، تو یاد رکھیے 4 سے 5 لاکھ روپے ماہانہ انکم ان کی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اب آ جاتے ہیں جی عمر کے بارے میں، اور عمر اگر آپ اس کی پوچھتے ہیں تو عمر اس کی 42 سال ہے، 42 ایئر اولڈ، 42 سال اس کی عمر ہے۔ 42 سال عمر میں غیر شادی شدہ شخص
اب آپ کہیں گے کہ اس کی شادی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اگر یہ اتنا امیر بھی ہے، اس کا گھر بھی ہے، تو اب تک اس نے شادی کیوں نہیں کی ہے؟ شادی کا ریزن یہ ہے جی کہ اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو اس نے جو ہے، یہ گھر میں بڑا تھا، ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے قربانی دی ہے اور ان لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کیا ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ اب برسر روزگار بھی ہیں، اپنے گھروں والے بھی ہیں اور بال بچہ دار بھی ہیں۔ اسی چکر میں اس کی اپنی شادی لیٹ ہو گئی اور یہ شادی نہیں کر سکا، اور اس کی شادی جو ہے وہ یہ اب کرنا چاہتا ہے۔ ابھی اس کی کوئی عمر نہیں ہے، 40-42 سال عمر ہونا مرد کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت 40 یا 42 سال کی عمر میں آ جائے تو اس کے لیے واقعی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن مرد کے لیے 40-42 سال کی عمر کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس رشتے کو لے کر کے مطمئن ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، قاسم شاہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یا پھر قاسم شاہ کے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی ایک ایسے گھر میں جائے کہ جو اچھا کھاتا پیتا گھر ہو، جس میں کسی قسم کی پریشانی اسے نہ ہو، اللہ توبہ والے لوگ ہوں، نماز روزہ کرتے ہوں، تو یہ رشتہ ایک بہترین رشتہ جو ہے وہ قاسم شاہ کا رشتہ آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ آمدنی بھی اچھی ہے، گھر بار بھی اپنا ہے، اور سب سے بڑی بات جو آپ لوگوں کو ہے کہ یہ ایک پٹھان فیملی سے رشتہ ہے، جو کہ کافی اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور پٹھان فیملی کے لوگوں سے جو ہے بہت زیادہ ہمیں اس بات کی توقع ہے کہ وہ وفا کرنے والے لوگ ہیں اور ساتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو دوست، جو بھائی اپنی بچیوں کے لیے، جن کی بچیوں کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، 30 35 سال کی عمر ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے، ان کے بالوں میں اب سفیدی آنی شروع ہو گئی ہے، ایسے دوست اس رشتے کو لے کر کے اپنے بچیوں کے لیے سوچ سکتے ہیں اور اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے بات کر سکتے ہیں۔ جو میرے دوست، جو میرے بھائی اس رشتے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، یا پھر قاسم شاہ کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ رہے۔ رشتوں کے سلسلے میں یہ رشتہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، ہمارا ادارہ فی سبیل اللہ رشتے دکھاتا ہے، اور کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے۔ اگر آپ اپنا ایڈ لگانا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمارے پاس اپنی فوٹو، جو کہ آپ کے والدین کی اجازت سے ہو، بھیج سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ اپنا بایو ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ سن 2026 سے ایک نیا ٹرینڈ ہم لوگوں نے آغاز کیا ہے کہ ہمارا جو رشتوں کا چینل ہے، اس رشتے کے چینل پر ہم لوگ جو ہے وہ آپ کو ایک ساتھ 3 لوگوں کے رشتے دکھایا کریں گے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی شہر سے رشتے ہوا کریں گے، اور شہر ایک ہو سکتا ہے، علاقے علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی شہر کے رشتے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی شہر سے رشتے دکھانے کا مین ریزن یہ ہے کہ آپ کو رشتوں کے بارے میں مکمل معلومات اس شہر کے بارے میں ملے۔ اگر آپ بھی پشاور میں رہتے ہیں، KPK سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ ان تینوں رشتوں پر غور کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہمارے چینل میں میل رشتے بھی بتائے جائیں گے اور فیمیل رشتے بھی بتائے جائیں گے۔ آپ کو یہاں پر اب دوہری سہولت جو ہے وہ ہمارے چینل پہ ملے گی، میل کے لیے بھی رشتے ہوں گے اور فیمیل کے لیے بھی رشتے ہوں گے، اور دونوں ہی کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات جو ہے پوری ایمانداری کے ساتھ ہم لوگ پہنچائیں گے۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، کسی کے دل میں کیا ہے اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہمارا کام ہے ایمانداری کے ساتھ آپ لوگوں کو رشتوں کا پیغام دے دینا، اور وہ رشتوں کا پیغام آپ تک پہنچا دینا۔ قاسم شاہ کا رشتہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جس کی 42 سال عمر ہے، KPK سے اس کا تعلق ہے، اور ایک گھر ان کا راولپنڈی میں بھی ہے، جو کہ ان کا اپنا ذاتی مکان ہے۔ 4 سے 5 لاکھ روپے اس کی انکم ہے۔ جو لوگ بھی اپنی بچی کے رشتے کے لیے لے کر کے سنجیدہ ہوں، اس بات کے لیے وہ میرے پاس رابطہ کر سکتے ہیں۔ لوگ اپنی بچیوں کی شادی ان لوگوں سے کر دیتے ہیں کہ جو دبئی یا سعودیہ میں جا کر رہ رہے ہوتے ہیں، اور لاکھ یا 50,000 روپے مہینہ گھر نہیں بھیجتے، کیونکہ ان کے معاملات ہیں کہ وہ خود لاکھ روپے کما لیں تو بڑی بات ہے۔ اب اگر ایک بندہ پاکستان میں بزنس کر رہا ہے اور اس میں وہ 4-5 لاکھ روپے ماہانہ کما رہا ہے، اس کی انکم اچھی ہے، تو وہ بندہ اگر شادی کرنا چاہ رہا ہے تو میرے خیال میں اس کے لیے تو بہت سے لوگوں کو رشتے کے لیے سامنے آنا چاہیے، اور جن کی بچیوں کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، خاص طور پہ 30-35 کے،
اوپر ہو چکی ہیں یا 30-35 سال ان کی عمر ہو چکی ہیں، اور اب ان کو یہ امید بھی نہیں ہے کہ رشتہ ہوگا، تو وہ لوگ بھی اس رشتے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک بات آپ یہاں پر کان کھول کے سن لیجئے، میرے جتنے بھی ویورز ہیں، جو بھی لوگ میری اس پیغام کو سن رہے ہیں، میرے سامنے یہاں پر آپ لوگوں نے کسی قسم کی جہیز کی لین دین کی بات نہیں کرنی، میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں۔ اگر آپ نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جس میں آپ کسی سے کوئی تقاضا کرتے ہیں یا مانگتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ میں ان چیزوں کے سخت خلاف ہوں۔ خاص طور پر بچیوں والوں کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بچیوں کو جہیز بچی والے دینا ہی نہیں چاہیے، بس اتنی جتنی ان کی اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق سے وہ چل لیں تو اس کے زیادہ بہتر ہے۔ 3 کپڑوں میں اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اس کو بیاہ کر کے لے کے جائیں، یہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ کار ہے۔ میرے پاس جو لوگ یہاں پر آئیں وہ مخلص ہونے چاہیے، لالچی قسم کے لوگوں کے لیے میرے پاس یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اپنے بچیوں کے رشتے کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا لالچ سے پاک لوگ ہی میرے پاس رابطہ کریں گے، کیونکہ میں کچھ کسی سے لیتا دیتا نہیں ہوں، اس لیے میری باتیں بڑی سخت ہوتی ہیں، میرا اصول بڑے سخت ہیں، میں کسی کو کوئی رعایت ان معاملات میں نہیں دیتا۔ دونوں رشتے آپ لوگوں کو دکھا دیے ہیں۔ پہلا رشتہ جو ہے وہ زرتاج کا آپ نے دیکھا، اور دوسرا رشتہ آپ نے دیکھا قاسم شاہ کا۔ اب آ جاتے ہیں جی شبنم جان کے رشتے کی طرف۔ شبنم جان کا تعلق بھی پشاور سے ہے، اور شبنم جان جو ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتے چلے جائیں کہ یہ ایک طلاق شدہ عورت ہے اور اس کے 2 بچے ہیں۔ شبنم جان کی عمر اس وقت 32 سال ہے، اور 32 سال کی عمر میں اس کو طلاق ہے، اور اس کے ساتھ 2 بچوں کی ذمہ داری بھی آپ کو اٹھانی پڑے گی۔ ایک 5 یا 6 سال کی بیٹی ہے اور ایک 2.5 سال کا یا 2 سال کا بچہ ہے۔ یاد رکھیے کہ ان دونوں بچوں کی ذمہ داری اس شخص پر ہوگی کہ جو شخص ان کے رشتے کے لیے جو ہے وہ سنجیدہ ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے جو دوست جو بھائی اس رشتے کو لے کر کے سنجیدہ ہیں اور ان کا تعلق چاہے کے پی کے سے ہے یا چاہے وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ پشاور کا رشتہ ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ پشاور کا رشتہ پشاور میں لگ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ پشاور سے نہیں ہیں، آپ کا تعلق پشاور کے کسی بھی قریبی علاقے سے ہے، راولپنڈی تک بھی اس رشتے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اردو، پنجابی، پشتو سپیکنگ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جتنی بھی پٹھان فیملیاں ہیں اس میں 95-97% ایسے لوگ ہیں کہ جو اب اردو، پنجابی، پشتو ہر زبان بولتے ہیں اور ان کو اس میں مسئلہ نہیں آتا ہے۔ فارسی بھی لوگ بولتے ہیں، پٹھان لوگ فارسی بھی بولتے ہیں، خاص طور پہ وہ پٹھان جن کا تعلق افغانستان سے ہے یا پھر ان کا کوئی افغانستان میں رشتہ داری ہے، تو وہ لوگ فارسی بھی بولتے ہیں، پشتو بھی بولتے ہیں۔ تو یہ عورت جس کا نام شبنم جان ہے، یہ اردو بھی بولتی ہے، پشتو بھی بولتی ہے اور پنجابی بھی بولتی ہے۔ اس کی پنجابی سن کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لڑکی یا یہ عورت جو ہے یہ پنجاب سے تعلق نہیں رکھتی ہے۔ یہ ٹھوس پنجابی بولتی ہے اور اس کو پنجابی آتی ہے، اردو زبان آتی ہے، پٹھواری زبان آتی ہے، پشتو زبان آتی ہے، فارسی اس کو آتی ہے۔ الحمدللہ پڑھی لکھی خاتون ہے۔ اچھا، اب ان کے ہاں ڈیمانڈ کیا ہے کہ جو لڑکا یا جو مرد شادی کے لیے رابطہ کرے تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے؟ جی بالکل نہیں، کیونکہ اس کی خود اپنی ایجوکیشن کوالیفیکیشن کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، یہ 8ویں پاس ہے۔ پڑھا لکھا میٹر نہیں کرتا، یہاں پر پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اچھا جی، اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو کیا بہت زیادہ خوش شکل ہونا چاہیے؟ نہیں بھائی، خوش شکل بھی نہیں، اگر واجبی شکل و صورت ہے تو تب بھی چلے گی، شکل صورت کا بھی اس میں ایشو نہیں ہے۔ یہ پٹھان عورت ہے، ان کو شکل صورت سے یا پڑھے لکھے سے واسطہ نہیں ہے، کم پڑھی لکھی ہے، یہ خود 8ویں پاس ہے۔ کیا ہونا چاہیے جی اس میں کوئی ایسی چیز کہ جس کے ساتھ یہ عورت شادی کرنے کے لیے فٹافٹ سے تیار ہو جائے، اس کے گھر والے رشتہ دے دیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے اس کو بیاہ کر کے لے جاؤ، آؤ 4 بندے لے کر کے آؤ اس کے ساتھ نکاح کرو، تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ہونا چاہیے آپ کو اچھا گھر، اچھی آمدنی ہونی چاہیے میرے بھائی، اچھا گھر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی اچھی آمدنی ہے، آپ اچھے پیسے کماتے ہو اور آپ کا اپنا گھر موجود ہے، آپ اپنا اچھا گھر ہے، آپ کرائے کے مکان میں نہیں ہو، آپ کی اچھی آمدنی اور اچھا گھر ہے،
تو اس رشتے کے لیے جناب ست بسم اللہ جی آیا نو، جب بھی آپ آنا چاہیں اس رشتے کے لیے آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے مکان کرائے کا ہے اور آپ کی آمدنی جو ہے وہ 25-30 ہزار روپے 40,000 روپے تک ہے، تو پھر ان میں سے کوئی رشتہ بھی، نہ تو زرتاج والا جو پہلے آپ کو دکھایا ہے اور نہ یہ والا، کوئی بھی رشتہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے رشتے نہیں ہیں، لیکن آپ خود سوچو، دیکھو میں آپ کو دوسرے زاویے سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہر بھائی کیا چاہتا ہے کہ اس کی بہن کو ایک ایسا شخص ملے کہ جو اس کو اچھی طریقے سے کھلائے پلائے، گھر اپنا ہونا چاہیے۔ کرائے کے اوپر بہن شادی کر کے بعد چلی جائے اور کرائے کے اوپر دھکے کھائے، یہ کوئی بھی بھائی ایسا نہیں چاہے گا، کوئی بھی باپ ایسا نہیں چاہے گا۔ اگر آپ کسی کی بیٹی کے لیے یہ سوچو کہ چلو یار میرا کرائے کا گھر ہے یا میری کم آمدنی ہے تو چلو میں اس کو بیاہ کر کے لے آتا ہوں، تو پھر ایسے ہی آپ اپنی بچیوں کے رشتے بھی دو۔ اپنی بہن کا رشتہ بھی ایسی جگہ کرو کہ اس کا کرائے کا گھر ہے یا کم آمدنی ہے، وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو تب بھی آپ اس کے ساتھ کہو بہن کو کہ اس کے ساتھ گزارا کرو۔ لیکن اگر آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے یہ چیز نہیں سوچتے تو پھر دوسرے کی بہن اور بیٹی کے لیے بھی ایسا مت سوچو۔ یا تو آپ اس سوچ کو بدلو، آپ اپنی بہن اور بیٹی بھی کم پڑھے لکھے، کم آمدنی اور کرایہ داروں کو دینا شروع کرو۔ بہت سے لوگ میرے پاس ایسے آتے ہیں کہ جو کم آمدنی اور کرائے کے گھروں کی وجہ سے، جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، جن کے بال سفید ہو گئے ہیں، ان کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں کہ ہمیں رشتہ ملے گا، لیکن ان کو رشتہ نہیں مل رہا۔ وہ پریشان ہیں رشتے کو لے کر کے۔ کیوں؟ روپے پیسے کی کمی ہے، آمدنی زیادہ نہیں ہے، اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے۔ ایسے میں بچیوں والے نہیں چاہتے کہ ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کریں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی شادی نہیں ہو سکتی، وہ بیچارے دل برداشتہ ہوتے ہیں، میرے پاس بڑی امید کے ساتھ رابطہ کرتے، کہتے ہیں شاہ جی شادی کروا دو۔ میں کہتا ہوں یار میرے اپنے بس میں نہیں ہے، میں نے اپنے گھر سے تھوڑی دینا ہے کسی کا رشتہ آپ کو، بات کر کے دیکھتے ہیں، کوئی مان گیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو پھر اللہ کے حوالے ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں نا۔ تو میرا کام کوشش کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر لڑکی والا یہی چاہتا ہے کہ اپنا مکان ہو، اچھی آمدنی ہو، میں اپنی بچی کی شادی وہاں پہ کروں گا۔ تو وہ لوگ کہاں جائیں کہ جن کی اپنے مکان نہیں ہے اور جن کی اچھی آمدنی بھی نہیں ہے؟ ایسے لوگ بھی تو ہیں دنیا میں، بے شمار پڑے ہیں۔ تو آپ لوگ اس سوچ کو خود بدلو۔ جب آپ چاہو گے نا کہ آپ اپنی بیٹی کی یا بہن کی شادی ایسی جگہ کرو کہ اگر وہ کرایہ دار ہے یا کم آمدنی والا ہے تو اس کو بھی دو، تو تب آپ کو بھی رشتے ملنے شروع ہو جائیں گے، لوگ آپ کو بھی دینے شروع کر دیں گے، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ چلو رزق تو اللہ کے سپرد ہے، گھر اپنا ہونا نہ ہونا، کاروبار اچھا نہ ہونا یہ اللہ کے سپرد ہے، تو یہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ لوگ جب بھی میرے پاس آتے ہیں یہاں پہ، کسی بھی بچی کا رشتہ آتا ہے، کسی بھی بچے کا رشتہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی کہ اچھی تعلیم، اچھی شکل، اچھی جو ہے آمدنی، اپنا مکان، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور رشتہ انہی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لڑکے کو بعد میں دیکھا جاتا ہے، لڑکے کی پراپرٹی اور لڑکے کے جو معاملات ہیں، اس کی آمدنی کیا ہے، یہ پہلے دیکھا جاتا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ ٹھیک بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط کرتے ہیں آپ لوگ، ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے میرے بھائی کہ یہاں پر سسٹم یہ ہے کہ اگر وہ کھلا نہیں سکے گا
پلا نہیں سکے گا، بچے نہیں پال سکے گا، بیوی نہیں پال سکے گا، تو پھر اس کو شادی کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ شادی صرف وہی کرے کہ جو بیوی بچے کی حفاظت کر سکتا ہے، اسے پال سکتا ہے، گھر کا سکھ دے سکتا ہے، اچھا کھانا پینا دے سکتا ہے۔ تو یہ سوچ ہے، یہ تو اب آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے لے کے جائیں گے۔ آج کے اس رشتے کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے۔ زرتاج بیگم کے بعد قاسم شاہ اور قاسم شاہ کے بعد شبنم جان کا رشتہ آپ نے دیکھا ہے۔ 3 رشتے آپ کو کے پی پشاور سے دکھائے گئے ہیں۔ نمبر آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان رشتوں کے لیے میرے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات جو ہے وہ آپ کو میں وہاں سے مہیا کر دوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔